بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد سورة الطه آیت نمبر 90 آیت نمبر 90 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا، اے میری قوم والو، اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، پس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ قالوا لن نبرح عاکفین قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک ہم اس کے مجاور بن بیٹھے رہیں گے۔ ہارون علیہ السلام نے یہ اس وقت کہا جب یہ قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی، یعنی دنیا میں سب سے پہلے گائے کی پوجا اور بچھڑے کی پوجا جو ہے نا سامری، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری نے شروع کی۔ اسرائیلیوں کو یہ گوشالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کی بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب وحی کرے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ تمہاری قوم تو بھٹک گئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں پلٹے اور واپس آئے اور آ کر اپنے بھائی سے کہنے لگے، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا۔ اے ہارون کو کس چیز نے تم کو منع کیا کہ اذ رأیتہم ضلوا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ وہ ضلالت اور گمراہی میں چلے گئے اور تم ان کو ویسے ہی چھوڑ دیے ہو۔ اللہ تتبعنی افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ موسیٰ کہنے لگے، اے ہارون انہیں گمراہ ہوتا تو ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا؟ یعنی اگر انہوں نے تیری بات ماننے سے انکار کر دیا تو تجھ کو فوراً میرے پیچھے کوہ طور پر آ کر مجھے بتلانا چاہیے تھا۔ تو نے بھی میرے حکم کی پرواہ نہیں کی، یعنی جانشینے کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جان بھائی، ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضبناک تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید ان میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی، جن کو وہ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، مداحنت کا بھی دخل ہو، اس لیے سخت غصے میں ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور سر پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنا اور بھنبوڑنا شروع کیا، پوچھنا شروع کیا، جس پر ہارون نے انہیں اتنا سخت رویہ نہ اپنانے کی درخواست کی۔ سورہ اعراف میں ہارون علیہ السلام کا جو جواب یہ نقل ہوا ہے کہ قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے درپے ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائی اور انہیں سمجھانے اور گوشالہ پرستی سے روکنے میں مداحنت اور
کوتاہی نہیں کی، لیکن معاملے کو اس حد تک نہیں جانے دیا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے، کیونکہ ہارون علیہ السلام کے قتل کا مطلب بھی پھر ان کے حامی اور مخالفن میں آپس میں خونی تصادم ہوتا اور بنی اسرائیل واضح طور پر دو گروہوں میں بڑھ جاتے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ خود وہاں موجود نہ تھے، اس لیے اس صورتحال کی نزاکت سے بے خبر تھے۔ اسی بنا پر ہارون علیہ السلام کو انہوں نے سخت سست کہا، لیکن پھر وضاحت پر وہ اصل مجرم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لیے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، کہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی خاطر شرکیہ امور اور باطل چیزوں کو بھی برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے نہ ایسا ہی کیا ہے اور نہ ان کا قول کا یہ مطلب ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، اس کے بعد آپ سامری کی طرف پلٹے اور سامری سے پوچھے کہ اے سامری، تیری کیا بات ہے، تو بھی کچھ اپنی سنا۔ موسیٰ نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به وقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے جواب دیا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے فرستادۂ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹی بھر لی، اسے اس میں ڈال دیا۔ جبرائیل علیہ السلام جمہور مفسرین نے الرسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام لیے ہیں، اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جبرائیل کے گھوڑے کے گزرتے ہوئے سامری نے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی اس نے سنبھال کر رکھ لی، جس میں کچھ خرق عادت اثرات تھے۔ اس مٹی کی مٹھی اس نے پگھلے ہوئے زیورات یا بچھڑے میں ڈال دی، تو اس میں سے ایک قسم کی آواز نکلنی شروع ہو گئی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی، العیاذ باللہ۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور یہ بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ یعنی عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور یہ بھی سامری بھی دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے جب یہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا کہ لا مساس، کہا جاتا کہ پھر یہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری، اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ ہیلا و فن اور مکر و فروغ اختیار کرے گا، دنیا و آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی۔ یعنی آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو ہر صورت بھگتنا پڑے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کے نام و نشان تک مٹا ڈالنا چاہیے۔ ان کی نسبت کتنی ہی مقدس ہستیوں کی طرف ہو توہین نہیں، جیسا کہ اہل بدعت قبر پرست اور تعزیہ پرست باور کراتے ہیں، بلکہ یہ توحید کا منشا اور دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ جیسے اس واقعے میں اس اثر رسول کو نہیں دیکھا گیا جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہدہ بھی کیا گیا، اس کے باوجود اس کی پرواہ نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ بن گیا تھا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا
معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کے گزرے ہوئے حالات بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے فرعون و موسیٰ کا قصہ بیان کیا ہے، اسی طرح انبیاء ما سبق کے حالات بھی ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، تاکہ آپ ان کی خبر، ان سے باخبر ہوں، اور ان میں جو عبرت کے پہلو ہیں انہیں لوگوں کے سامنے نمایاں کریں، تاکہ لوگ اس کی روشنی میں صحیح رویہ اختیار کریں۔ نصیحت ذکر سے مراد قرآن عظیم ہے، جس سے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا، ہدایت اختیار کرتا اور نجات و سعادت کا راستہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح بات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔